السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو SSCC اکیڈمی اسٹڈی سکسیس کوچنگ سینٹر. آج ہمارا عربی کا آئی تھنک 5th لیکچر ہے، 5واں لیکچر ہے. ہم نے جو سبق پڑھے تھے وہ 3 پڑھے تھے. لیکچر ہمارا 6th ہے، سوری 6واں لیکچر ہے. 5 لیکچر آ چکے ہیں. پہلے سبق ہم نے 3 پڑھے تھے. پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا ضمائر منفصلہ کے بارے میں، اور دوسرے نمبر پر ہم نے واحد اور تثنیہ اور جمع کا طریقہ پڑھا تھا، اور تیسرے لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے ضمائر متصلہ پڑھے تھے. 3 ہمارے سبق ہوئے ہیں، اور آگے کے جو 3 لیکچر ہیں ان کے اندر ہم نے ضمائر متصلہ کی مشق کی ہے، اور آج کے لیکچر کے اندر بھی ہم نے ضمائر متصلہ کی مشق ہی کرنی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں بار بار، اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے. کیونکہ یہ جو ضمیریں ہیں، یہ جو ضمائر ہیں، یہ جو پروناؤنس ہے، یہ قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن کے اندر، ہر سطر کے اندر استعمال ہوئے. اس وجہ سے جتنی اس کی مشق ہوگی، جتنی اس کی پختگی ہوگی، اتنا اس کے لیے سمجھنا ہمارے لیے اس میں جو ہے آسانی ہوگی. آج جو 6 الفاظ ہیں، پہلے ان کو جو ہے ہم ریوائز کر لیتے، پھر آگے جائیں گے. ضمائر متصلہ یہ جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ مذکر کی ضمیریں ہیں. ان میں جو متکلم کی 2 ہیں، یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، اور یہ تثنیہ کی جو ہوتی ہے یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن باقی جو ضمیریں ہیں یہ مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یہ تینوں غائب کی ضمیریں ہیں. یہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا، اس سے پچھلے لیکچر میں بتایا، اس سے پچھلے لیکچر. یہ تینوں جو ہیں یہ حاضر کی ضمیریں ہیں. حاضر کی یا مخاطب کی آپ کہہ لیں. یہ 2 جو ہیں یہ دونوں متکلم کی ضمیریں ہیں. آپ اسے انگلش میں سمجھنا چاہیں تو یہ آپ کا 3rd پرسن ہوگا، یہ 2nd پرسن آپ کے تینوں کہلائیں گے، جسے ہم یو کہتے ہیں. اور یہ متکلم جو یہ آپ کا 1st پرسن کہلائے گا. ہو جو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم جو ہے جمع مذکر غائب کے لیے. اور اسی طرح کا جو ہے یہ واحد حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور مذکر کی ہوگی. ہاں جی، کما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے آپ کہیں گے، اور کم کہیں گے جمع مذکر حاضر کے لیے. جی آپ بتائیں گے واحد متکلم کے لیے، نہ جمع متکلم کے لیے. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کو آپ نے مضاف مضاف میں الیہ میں لے جانا ہے، تو اس کا ترجمہ زیادہ تر کا کے کی میں آتا ہے. تو ہو کا معنی کیا ہوگا؟ اس ایک مرد کا، ہما ان 2 مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، آپ ایک مرد کا، کما آپ 2 مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا. جی میرا نہ ہمارا. اب میں نے کچھ 6 الفاظ اور لکھے ہیں، 6 مشہور رشتے جو ہمارے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے پہلے ان کو یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، پھر ان کے ساتھ ملا کر ہم اس کی مشق کرتے ہیں. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پروناؤنس کر لیتے ہیں اس کی، تاکہ ہمارا تلفظ جو ہے، پروناؤنسیشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے. ابن کا معنی والد باپ. امن ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابن بیٹا، ابن بیٹا. بنتن بیٹی. اخن بھائی. اختن بہن. ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن. ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن. ابن باپ کو کہتے ہیں، امن ماں کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنتن بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اخن بھائی کے لیے، اختن بہن کے لیے. ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن. یہ 6 الفاظ ہم نے یاد کر لیے ہیں. اب اس کو جو ہے ان 6 میں سے 2-3 کو ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اس کی مشق کرتے ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ہم ایک لفظ لے رہے ہیں، امن کا لفظ، اس کو جو ہے ملا کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ضمیریں کون کون سی تھی؟ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی اور نہ. لفظ ہم لے رہے ہیں امن کا، جس کا معنی ہوتا ہے ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب میں لکھتا ہوں انہی ضمیروں کے ساتھ اس کو ملاتا ہوں. تو پہلا بن گیا امہو، پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے امہما، امہما، پھر اسی طرح امہم، پھر اسی طرح امکا، پھر امکما، اور پھر امکم، یعنی پھر امی، پھر امنا. یہ ہماری ضمیریں تھی. ہو، ہما، ہم. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی اور نہ. یہ ہماری ضمیریں تھی، ضمائر متصلہ تھی. ہم نے یہاں سے ایک لفظ لیا اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیا. ضمائر متصلہ کا معنی یہ ہوتا ہے وہ ضمیریں جو کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اکیلی کبھی نہیں آتی. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ہو کا معنی کا کے میں تھا، اس ایک مرد کا. ہاں جی، کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اس ایک مرد کی ماں، اس ایک مرد کی ماں، یعنی کہ اس کی ماں. ہاں جی، امہما، ان 2 مردوں کی ماں. تثنیہ کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے. تثنیہ میں نے آپ کو بتایا تھا
हमारा जो दूसरा सबक था, सेकेंड लेक्चर था, वाहिद तस्निया जमा, उसके अंदर मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था। सिंगल डुअल प्लूरल हमने पढ़ा था। उम्मुहुमा, उन दो की माँ, या उन दो मर्दों के लिए हम इसमें लिख देता हूँ, मुज़क्कर के लिए हमने चूंकि इसको इस्तेमाल करना है। उम्मुहुम, उन सब, जमा का सीगा है, हाँ जी, जमा के लिए इस्तेमाल होगा हम, तो उन सब मर्दों की माँ। उम्मू का, आपकी माँ, आप एक मर्द के लिए इस्तेमाल होगा, मर्द, ठीक है जी। उम्मुकुमा, आप दो के लिए, आप दो की वालदा। उम्मुकुम, आप सबकी। उम्मी, उम्मी का माना होगा मेरी माँ, उम्मुना का माना होगा हमारी माँ, ठीक है। किस तरह आपने पढ़ना है इसको? उम्मुहु, उम्मुहुमा, उम्मुहुम, उम्मुका, उम्मुकुमा, उम्मुकुम, उम्मी, उम्मुना। इसी तरह बिन्त है, अब इधर की जगह आप बिन्त का लफ्ज लगाए। बिन्तुहु, उस एक की बेटी। बिन्तुहुमा, उन दो की बेटी। बिन्तुहुम, उन सब की बेटी। बिन्तुका, आपकी बेटी। बिन्तुकुमा, आप दो की बेटी। बिन्तुकुम, बिनती, बिन्तुना, ठीक है। इसी तरह जो है उख्तुन, अखुन का माना भाई, उख्तुन का माना बहन। उख्तुहु, उसकी बहन। उख्तुहुमा, उन दो की बहन। उख्तुहुम, उन सब की बहन। उख्तुका, आप एक की बहन। उख्तुकुमा, आप दो की बहन। उख्तुकुम, आप सब की बहन। उख्ती, मेरी बहन। उख्तुना, हमारी बहन। तो ये आज का लेक्चर जो हमारा था, ये ज़माइर मुत्तसिला के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में था। अच्छा, एक और जो है मैं आपको लिख के देता हूँ, फिर जो है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम जाएंगे। बिन्त का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ज़माइर के साथ। अब इसकी गिरदान लिखता हूँ, बिन्तुहु, ठीक है, बिन्तुहुमा, फिर बिन्तुहुम, फिर बिन्तुका, बिन्तुकुमा, फिर बिन्तुकुम, बिनती, बिन्तुना, हाँ जी। बिन्तुहु, उसकी बेटी। बिन्तुहुमा, बिन्तुहुम, बिन्तुका, बिन्तुकुमा, बिन्तुकुम, बिनती, बिन्तुना। आपने याद रखना है ये ज़मीरें जो हैं, जब भी हम इनको इस्तेमाल करें किसी लफ्ज़ के साथ मिल